الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسجد ہدیٰ عمر آباد میں نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آپ کی حیات طیبہ معلوم کرنے کا یہ سنہرا موقع اس نے عطا کیا. فللہ الحمد والمنہ. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین یا رب. محترم حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. اہل مدینہ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا. اہل قباء نے آپ کا استقبال کیا اور قباء والوں کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن آپ نے قیام کیا اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جسے ہم مسجد قباء سے جانتے ہیں، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمائی. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. مسجد قباء کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے ہیں اور ہر انصاری کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان بن کے تشریف لائیں، اور یہ شرف اور یہ خصوصیت حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں اور پہلے نچلی منزل میں آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے اصرار پر آپ اوپر والی منزل میں منتقل ہو گئے. اور یہ ہجرت کے بعد مدینے کا پہلا سال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر پر آپ نے توجہ دی. اب آئیے معلوم کرتے ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کیسے فرمائی اور اس کی حقیقت کیا ہے. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ملا کہ اونٹنی جس مقام پر بیٹھے اور اس مقام کے قریب جو گھر ہو اس گھر میں آپ مہمان بن کے جائیں گے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سب سے پہلے مدینے میں داخل ہونے کے بعد اس مقام پر بیٹھی جس مقام پر آج مسجد نبوی آباد ہے. مسجد نبوی کے مقام پر اونٹنی بیٹھی اور اللہ کے نبی اپنی اونٹنی کو لے کر پھر آگے بڑھے اور پھر واپس آئی اور اسی مقام پہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے. اور اس اونٹنی کہ اس مقام پر جہاں وہ بیٹھی اس کے مد مقابل بالکل سامنے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، لہٰذا آپ وہاں مہمان بن کے گئے. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آج جس مقام پر مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی مدینہ تشریف لانے سے پہلے انصار اس مقام پر جمع ہوتے اور نماز ادا کیا کرتے تھے.
اور مزید اس بات کی بھی وضاحت کی ہے، غور سے سنیے، وہ مقام ایسا تھا جہاں لوگ کھجوریں سکھانے کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کی حیثیت مصلی کی بھی تھی، یعنی لوگ نماز ادا کرتے، اور اس کی حیثیت یہ بھی تھی کہ لوگ کھجوریں سکھانے کے لیے اس مقام کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مسجد نبوی تعمیر کرنا چاہا۔ سب سے پہلے معلوم کیا کہ وہ جگہ کس کی ہے۔ معلوم کیا کہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ ہے۔ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ ہے۔ اور 2 یتیم بچے کون تھے؟ ایک کا نام سہل تھا اور دوسرے کا نام سہیل تھا۔ سہل اور سہیل یہ دونوں بچے تھے، بھائی تھے، یتیم تھے، ان دونوں کی وہ جگہ تھی، اور جن 2 بچوں کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ اللہ کے نبی نے ان 2 بچوں کو طلب کیا، صحیح بخاری کی حدیث، کہا کہ مسجد بنانی ہے، کیا تم اس جگہ کو بیچ سکتے ہو؟ کیا تم اس جگہ کو فروخت کر سکتے ہو؟ تو دونوں بچوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں ہماری اس جگہ میں، ہم اس جگہ کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، آپ لے لیجئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا، بچے یتیم تھے اور ان کی جگہیں مفت آپ نے ناپسند نہ کیا۔ آپ نے کہا کہ ہم قیمت متعین کریں گے اور قیمت ادا کر کے ہم یہ جگہ آپ سے خریدیں گے، یہ آپ نے ان سے فرمایا۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، غور سے سنیے۔ بنو نجار کے سرداروں کو اللہ کے نبی نے جمع کیا، اور بعض اہل علم نے کہا کہ ان سرداروں کے ساتھ 2 بچے بھی آئے، سہل بھی آئے، سہیل بھی آئے رضی اللہ عنہما۔ بنو نجار کے سردار بیٹھے آپ کے سامنے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زمین کی جو ہے ڈیلنگ کر رہے ہیں اور زمین کی خریداری کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، ثامنونی بحائطکم ھذا، تم مجھ سے اس احاطے کی قیمت لے لو۔ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے 2 یتیم بچوں کی، اس جگہ کی میں خریداری تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ 2 یتیم بچے ہیں، سردار بہتر فیصلہ کریں گے اور بڑے ہیں، اور مناسب جو ہے وہ قیمت بھی متعین کریں گے جس سے بچوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ فوراً بنو نجار کے سرداروں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے، اللہ سے ہم اس کی قیمت لے لیں گے، لہٰذا اس زمین کو آپ لے لیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہم قیمت ادا کر کے ہی آپ سے لیں گے۔ اور دراصل وہ جو سہل اور سہیل تھے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ دراصل آپ کے جو چچا تھے، چچا کی نگرانی میں 2 بچے پل رہے تھے، باپ کی وفات ہو چکی تھی، اسی لیے ان دونوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں یتیم من فقد اباہ دون البلوغ، کہ بلوغت سے پہلے جن کے باپ انتقال ہو جائیں ایسے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے ایسے بچوں کو یتیم نہیں کہا جائے گا، ان بچوں کو یتیم کہا جائے گا جن کے باپ ان کے اپنے بالغ ہونے سے پہلے، بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے اگر باپ کا سایہ جو ہے ختم ہو جائے، ایسے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اللہ معاشرے کے یتیم بچوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب۔ تو 2 یتیم بچوں کے چچا کون تھے جانتے؟ چچا وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی مدینہ آنے سے پہلے آپ کی سرپرستی میں جمعہ کو قائم کیا گیا، جو مدینے کے ایک اہم سردار تھے۔ کون؟ بارک اللہ فیک، تفضل یا اخی، ماشاءاللہ۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یہ چاہیے، یہ چاہیے، احسن، ماشاءاللہ، احسنت یا اخی، بارک اللہ فیک۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ کون صحابی ہیں؟ یہ سبحان اللہ قبیلے کے سردار ہیں، اور اللہ کے نبی نے جب جمعہ قائم کرنے کو کہا، آپ ہی کی نگرانی اور سرپرستی میں جمعہ کو قائم کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسد بن زرارہ کے یہ بھتیجے تھے اور ان 2 بچوں کے چچا تھے آپ۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں پل رہے تھے،
اور قبیلے کے سرداروں نے اور اصحاب بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے یہ زمین مسجد کے نام وقف کرنا چاہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں. تو باقاعدہ آپ نے قیمت متعین کی اور اس کے بعد آپ نے زمین کی خریداری فرمائی. جانتے ہیں آپ جو جگہ مسجد نبوی کی تھی اس جگہ میں کیا کچھ چیزیں تھیں؟ غور سے سنیے. اس جگہ میں بعض مشرکین کی قبریں تھیں اور اس جگہ میں کھجور کے درخت تھے اور بعض کھنڈر بھی وہاں موجود تھے. کھنڈر تھے، کھجور کے درخت تھے اور بعض مشرکین کی قبریں تھیں. جیسے ہی زمین کی خریداری ہوئی اب وہاں مسجد نبوی کو بنانا ہے، مسجد بنانی ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو حکم دیا کہ مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی جائیں. تو مشرکین کی قبریں وہاں سے نکال دی گئیں. جس مقام پر قبر ہو اس پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے. اگر اس پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو قبر کو وہاں سے نکالنا ہوگا. تو سب سے پہلے مشرکین کی قبریں وہاں سے نکال دی گئیں. اور دوسری بات، جو کھجور کے درخت تھے ان کھجور کے درخت کو وہاں سے کاٹ دیے گئے. اور تیسری بات، جو کھنڈر تھے ان کھنڈر کو بالکل ہموار کر دیا گیا اور اسے بالکل برابر کر دیا گیا. اب آئیے مسجد نبوی کی اللہ کے نبی نے کیسے تعمیر فرمائی. شروع میں مسجد نبوی کی شکل کیا تھی غور سے سنیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو قبلہ کا جو ڈائریکشن تھا، جسے آپ دیکھیے گا یہ قبلہ ہے نا، یہاں جو محراب ہوتا ہے یہ قبلہ والا جو ہے رخ ہے یہ. تو یہاں پر ایک کھجور کے درخت کو کاٹ کر اس کو قبلہ والی جگہ میں گاڑ دیا گیا. تو جہاں قبلہ تھا تو اس مقام پر کھجور کا جو ہے درخت جو ہے نصب کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا. اور مسجد کے دائیں اور بائیں جانب پتھروں کی دیوار بنائی گئی اور کھجور کی جو شاخیں تھیں ان شاخوں سے چھت کی تعمیر ہوئی. مسجد کو تھوڑا ذہن میں لائیے گا، درخت ہے اچھا خاصا، اس درخت کو قبلہ جو ہے بنایا گیا اور جو دائیں اور بائیں جانب جو دیواریں تھیں وہ پتھروں سے بنائی گئیں اور جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے جو ہے ان چھتوں کو اس چھت کو جو ہے بنایا گیا. اور مسجد نبوی میں جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں سے بنایا گیا. کھجور کے تنوں سے چھت کو بنایا گیا، کھجور کی شاخوں سے کھجور کے تنوں سے ستون کو بنایا گیا اور کھجور کی شاخوں سے چھت کی تعمیر ہوئی. اور دائیں اور بائیں جو دیواریں تھیں وہ پتھروں کی دیواریں تھیں اور سامنے جو قبلہ تھا وہ بالکل یعنی کھجور کے درخت کو کاٹ کر اس میں وہاں گاڑ دیا گیا. یہ مسجد نبوی کی ایک شکل تھی. کس نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے آپ میں سے؟ ہر بھائی بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ تبارک اللہ. بہرحال جو دیکھنے سے محروم ہیں اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ سبوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، عمرہ یا حج کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب. زندگی میں ضرور جو ہے خواہش کیجئے گا، اللہ سے دعا کیجئے گا، کیا پتہ آپ اپنے دعا میں بڑے مخلص ہوں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کو زیارت حرمین نصیب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ موقع نصیب فرمائے. تو جنہوں نے دیکھا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاض الجنہ ہمیں لوگ لے کے جاتے ہیں آپ کو، اس کی نشانی کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، ہرا میٹ رہے گا. جو میٹ ہے نا پوری مسجد نبوی میں ریڈ میٹ ہے، لال میٹ رہے گا. لیکن جو ریاض الجنہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیے سمجھ لیجیے یہ مسجد نبوی ہے، یہاں اللہ کے نبی کا گھر تھا اور یہاں اللہ کے نبی کا منبر تھا جہاں کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے. آپ نے فرمایا، غور سے دیکھیے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا جو گھر ہے اور میرا جو منبر ہے اس کے درمیان کی پوری جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. محدثین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا؟ جب قیامت بپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو فنا نہیں کریں گے
بلکہ ایسے ہی اسے جنت میں منتقل کر دیں گے۔ یہ بعض محدثین نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا۔ جب قیامت قائم ہوگی وہ جگہ فنا نہیں ہوگی، پوری روئے زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن وہ جگہ اللہ جنت میں منتقل کر دیں گے۔ یہ بعض محدثین کی رائے ہے۔ وہی بعض محدثین نے کہا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا مطلب یہ ہے وہاں عمل کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، عبادت کرنا جنت میں لے جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ویسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے نا، لیکن وہاں عمل کرنا، وہاں عبادت کرنا، وہاں دعا کرنا عام جگہوں میں عبادت کرنے کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہے کہ آپ جنت میں لے جانے کا اہم ذریعہ ہے وہاں عمل کرنا۔ تو جب جائیں گے انشاءاللہ روزہ تو ضرور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ اور میں یہ اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو پوری مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ کا جو مقام دیکھیں گے، جہاں پورا مکمل گرین میٹ بچھا ہوا رہے گا، وہی ریاض الجنہ ہے۔ آپ چلتے جائیے ریڈ میٹ پہ چلتے جائیں گے آپ، اور جب آپ کے قدم گرین میٹ پہ پڑیں گے سمجھ لینا وہی ریاض الجنہ ہے۔ یہ علامت ہے ریاض الجنہ کی، وہ پورا گرین میٹ رہے گا وہ۔ اور جتنا جو ہے حصہ ہے نا ریاض الجنہ کا، اللہ کے نبی کے دور میں وہی مسجد نبوی تھی، وہ پوری مسجد نبوی اتنی ہی تھی۔ اب جتنا ریاض الجنہ کا جو بارڈر دیکھیں گے نا آپ، اللہ کے نبی کے دور میں وہی مسجد تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی توسیع ہوئی، اس کو جو ہے یعنی مسجد میں آگے کی جگہیں بھی جو ہے اس کو شامل کی گئیں، اور بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے دور میں جو پورا مدینہ تھا جہاں صحابہ کے گھر تھے، آج جو مسجد نبوی ہے، جو پوری مسجد نبوی اللہ کے نبی کے دور میں وہی پورا مدینہ تھا، صحابہ کے پورے گھر وہی تھے۔ اور تھوڑا باہر جائیں گے آپ، صحابہ کے کھیت، صحابہ کی زمینیں اور صحابہ کے سب کچھ آگے تھے، ہے کہ نہیں؟ ورنہ جو آبادی تھی اصل مدینے کی، جو آج مسجد نبوی ہے جہاں لاکھوں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پوری مسجد نبوی کا احاطہ اللہ کے نبی کے دور کا پورا مدینہ تھا وہ۔ یہ بس جو ہے نالج کے لیے یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کا نقشہ ذہن میں ہے۔ جب تعمیر ہوئی تو کھجور کے درخت کو کاٹ کر اسے وہاں گاڑ دیا گیا، سامنے دائیں اور بائیں دیواریں کس کی بنائی گئی؟ پتھروں کی۔ اور چھت کس سے تعمیر ہوئی؟ کھجور کی شاخوں سے۔ اور ستون کس سے بنائے گئے؟ کھجور کے تنوں سے ستون بنائے گئے۔ اور سبحان اللہ، مسجد نبوی کی تعمیر میں، بنانے میں اللہ کے نبی نے خود بذات خود اس میں حصہ لیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی خوبی ہے دوستو۔ عام طور پر لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے صرف حکم دینا لیڈر جانتے ہیں، اور عمل سے جو ہے پریکٹیکل لائف سے کوئی نمونہ پیش نہیں کرتے ہیں۔ قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر۔ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی آپ کی بات اور آپ کے عمل میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ آپ نے جو کہا وہ کیا، جو کیا آپ نے وہ کہا، قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ آپ نے جہاں صحابہ کو حکم دیا، چاہتے تو آپ آرام فرماتے، صحابہ جو آپ پہ قربان تھے، سب سبحان اللہ سارے صحابہ آپ پر قربان تھے، آپ پر فریفتہ تھے، یہ آپ کا ایک حکم کافی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک کام میں خود بھی شریک ہوئے۔ غور سے سنیے اللہ کے نبی نے کیا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھاتے، اینٹ اٹھاتے، ایک مقام سے دوسرے مقام لے جاتے، اور لے جاتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر اشعار سمجھتے نا آپ لوگ؟ کسے بولتے اشعار؟ کسے بولتے اشعار؟ کویدیگل بولتے نا تمل میں اشعار کو، جو کویدئی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اشعار کہتے تھے۔ کیا اشعار کہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، هذا الحمال لا حمال خیبہ هذا ابر ربنا واطہر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ بوجھ تم اٹھا رہے ہو نا، یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں ہے، یہ دنیا داری کا جو ہے معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی سودا نہیں ہے،
تم بازار میں کھجور کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ڈھو رہے ہو، اور خیبر جانتے ہیں جو مدینے سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور عرب میں خیبر کا مقام بہت مشہور تھا فصل میں، کھجور کی فصل میں خیبر کا علاقہ بہت مشہور تھا، اور خیبر کے کھجور بہت مشہور تھے، اور خیبر کی منڈی بھی بہت مشہور تھی۔ اسی لیے آپ نے اس موقع پہ خیبر کا ذکر فرمایا، یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہو میرے صحابہ، یہ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں ہے، ھذا ابر ربنا واطہر، ہمارے پروردگار یہ بڑا نیک کام ہے اور بڑا پاکیزہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ مسجد کے حوالے سے کی جانے والی ہر خدمت مبارک ہے، اور اللہ اسی کو جو ہے یہ توفیق دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتے، یہ اس کا گھر ہے اور اس کے لیے اللہ نے چند بندوں کو منتخب کیا ہے۔ اسی لیے مسجد کی خدمت کو کبھی آپ عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں کوئی تھوک دیتے، قربان جائیے اس حبیب پر، اپنے دست مبارک سے اس تھوک کو صاف فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدمت مسجد ایک بہت بڑا شرف ہے، ہمیں جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی پتھر ڈھو رہے ہیں اور زبان مبارک سے یہ اشعار، یہ شعر، ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، ایک اور شعر آپ نے فرمایا اسی موقع پر، صحیح بخاری کی حدیث سے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس جو شعر کو نقل کیا، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بے شک ثواب ہے تو آخرت کا ثواب ہے، لہٰذا انصار پہ رحم فرما، مہاجرین پہ رحم فرما۔ کتنے عظیم اخلاق تھے ہمارے نبی کے، دیکھو کام کرنے والوں کی دل جوئی کا خیال رکھنا، کام کرنے والوں کے حق میں دعاؤں سے نوازنا۔ آپ کسی سے کچھ کام لے رہے ہیں نا، اپنے لیے صرف دعا مت کرو، ان کے لیے پہلے دعا کرو۔ آپ اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا فرمائی، اس سے کام کرنے والوں کو ہمت ملتی ہے، کام کرنے والوں کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر معاف کیجئے گا، کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کی ہمت شکنی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے الفاظ کستے ہیں نا، بیچارہ صبح سے شام تک محنت کرتا، آپ داخل ہوتے آرام سے کمنٹ کر دیتے، آپ کیا جی ایسے کام کر رہے ہو؟ قدر کرو اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی جو خدمت کرتے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آسانی کے ساتھ کچھ ایسے جملے ہم کہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ان خدمت گزاروں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے بندوں کی ہمیں جو ہے قدر کرنی چاہیے اور قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اگر ثواب ہے، نیکی ہے تو آخرت کی نیکی ہے، لہٰذا تو انصار پہ رحم فرما، مہاجرین پہ رحم فرما۔ ایک اور شعر آپ نے اس موقع پہ فرمایا، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اگر بھلائی ہے تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا یہ انصار محنت کر رہے ہیں، یہ مہاجرین محنت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، انصار کی مدد فرما، مہاجرین کی مدد فرما۔ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ایک اور شعر اس موقع پہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ شعر کیا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اگر زندگی ہے تو صرف آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی مٹنے والی، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی اگر کوئی زندگی ہے تو صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اے پروردگار انصار پہ رحم فرما اور مہاجرین پہ رحم فرما۔ الگ الگ انداز میں انصار اور مہاجرین کی دل جوئی آپ فرما رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے دوستو، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے، دل لگا کے آپ سے جو ہے جڑے رہیں گے اور دل لگا کر کام کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا دوسروں کو ہمت دلاتے ہوئے، لَإِن قَعَدْنَا وَالرَّسُولُ يَعْمَلْ ذاک اذن للعمل المضلل، کہا اگر ہم بیٹھے رہیں اور رسول کام کرتے رہیں یہ تو بہت غلط ہے نا، یہ تو بہت جو ہے غلط ہے نا، برا معاملہ ہے نا،
برا کام ہے یہ کہ ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی کام کرتے رہے، چلو تیزی سے ہم بھی کام کرتے ہیں، تو اس طرح ایک دوسرے کو ہمت دلاتے رہے اور مسجد نبوی کی تعمیر میں سب حصہ لیتے رہے۔ جانتے ہیں دوستو، اس مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی 12 دنوں میں یہ تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ کتنے دنوں میں؟ 12 دن لگے مسجد بنانے میں۔ اور اللہ کے نبی کا کمال کیا تھا کہ جو جس کام میں ماہر ہوتے اس سے وہ کام لیتے تھے۔ مثلا اگر کوئی دیوار بنانے میں ماہر تو اس سے وہی کام لینا، جو انجینئر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے ایسے بندے سے کچھ کام لیں گے جو وہ کام نہیں جانتا، کام کو بگاڑ دے گا۔ اللہ کے نبی ایک 2 واقعہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، دیکھو۔ صحابی رسول طلق بن علی الیمامی رضی اللہ عنہ، جی شیخ تھوڑا بچیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں تھوڑا اندر آ جاؤ بیٹے، جزاکم اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ آتے ہیں آپ مسجد، اللہ خوش و آباد رکھے آپ کو۔ تھوڑا سا آپ سے ہم جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ عورتوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بچیوں کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھیں، اللہ کا گھر ہے یہ، تو پیچھے کافی ہنگامے کر رہے ہیں۔ اللہ جزا خیر دے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، تھوڑا سا ماشاءاللہ سنبھل کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بچے دیکھیے ماشاءاللہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اب انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی کا نسب نامہ سنانے کے لیے۔ بس 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب غور سے سنیے، طلق بن علی رضی اللہ عنہ الیمامی اپنے پیروں سے مٹی کو ملانے میں بہت معروف اور مشہور تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یمامی کو مٹی کے قریب کر دو۔ صحابہ سے فرمایا یمامی کو، طلق بن علی کو مٹی کے قریب کر دو۔ کیوں؟ آپ نے خود فرمایا کیونکہ طلق بن علی یمامی اپنے پیروں سے مٹی کو اچھی طرح خوب گھونتے ہیں، لہٰذا انہیں مٹی کے قریب کر دو۔ تو آپ نے انہیں مٹی کا کام دے دیا کہ مٹی کو جو ہے پانی ڈال کر جو ہے جو پیروں سے جو ہے یعنی جو ملاتے ہیں، تو یہ کام طلق بن علی نے کیا۔ اور ادھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جن کا خاندان مثالی ہے، ایمان میں جو ہے استقامت کیسے ہونا چاہیے، ثبات قدمی کیسے ہونی چاہیے۔ عمار بن یاسر کا خاندان جنہیں آل یاسر کہا جاتا ہے، حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ، مکی زندگی میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون یہی عمار کی والدہ ہے۔ عمار بن یاسر کیا کر رہے تھے جانتے آپ؟ سب ایک ایک پتھر لے جا رہے تھے، اب 2 پتھر لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عمار کے قریب ہوئے اور حضرت عمار سے کیا فرمایا جانتے؟ اے ابن سمیہ، آپ نے کہا حضرت عمار سے اے ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے ابن سمیہ، سب ایک ایک اجر لے جا رہے ہیں اور تم ڈبل اجر لے جا رہے ہو، سب ایک ایک پتھر ڈھو کے لے جا رہے ہیں اور تمہارے اندر ایسا جذبہ کہ تم 2 پتھر لے جا رہے ہو۔ یہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہاں آپ نے ایک پیشن گوئی فرمائی۔ پیشن گوئی کسے فرماتے؟ پیشن گوئی کسے بولتے؟ جی بارک اللہ فیک، آپ تشریف لائیے، آپ کو بھی انعام دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دے دو بیٹے، آئیے آپ دے دو، بارک اللہ، احسنت، ماشاءاللہ۔ حالانکہ کلمہ تو تھوڑا سا ٹف ہے اردو میں، لیکن آپ نے یاد رکھا ماشاءاللہ۔ پیشن گوئی کسے بولتے؟ مستقبل میں جو معاملہ، فیوچر میں جو بات پیش آنے والی ہے، ابھی اللہ کی نبی نے خبر دی، یہ اللہ کے نبی ہونے کی بہت بڑی علامت تھی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے مستقبل میں کہا کہ ایسا معاملہ ہوگا اور ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا وہ شہادت پائیں گے، آپ شہید ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ شہادت پائیں گے اور کہا کہ وہ شہادت پائے، سبحان اللہ۔ یہ پیشن گوئی ہے، اور وہ یہاں پر آپ نے پیشن گوئی فرمائی حضرت عمار کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تقتلک الفیۃ الباغیۃ، اے عمار ایک سرکش باغی جماعت کے ہاتھوں تمہارا قتل ہوگا، ایک باغی جماعت تمہیں قتل کر دے گی، یہ آپ نے اس موقع پہ فرمایا، اور ہوا یہی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس تنے کے سہارے آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔
ابھی ممبر نہیں بنایا گیا. کھجور کے تنے کے سہارے, کھجور کا تنا پکڑ لیتے عصا کی طرح, اور اس کے سہارے آپ سبحان اللہ جو ہے لوگوں کو خود کچھ واعظ و نصیحت فرماتے اور کچھ جو ہے آپ خطاب کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کے لیے ممبر بنایا گیا, ممبر رسول آپ کے لیے بنایا گیا. تو اس کے بعد ایک اہم معاملہ رونما ہوتا ہے, اور پھر مسجد نبوی کی جو شکل و صورت آج جو موجود ہے, تو اس میں ترقی کیسے ہوئی, کون کون صحابی نے اس میں اپنا کچھ اضافہ کیا, اس حوالے سے تفصیلات انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مساجد کی قدر کرنے اور مساجد کے حوالے سے اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مسجد سے اللہ ہم سب کو جوڑ کر رکھے. خدمت مسجد ہمارے لیے شرف ہے, یہ سمجھ کر مسجد کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے ان بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے, بزرگوں کی اللہ حفاظت فرمائے, نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ہماری خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے. سبوں کو اللہ صحت و عافیت سے نوازے, نظر بد سے بچائے, برکتوں والی زندگی اللہ نصیب فرمائے, ہر خیر سے مالا مال فرمائے, ہر شر سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے, ہر فتنے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے, ایمان پہ باقی رکھے اور ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا.